اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حکمت سے کیا مراد ہے اور خیر کثیر کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس سے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر حاصل ہو گئی۔ تو بات سمجھنے کی ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر کثیر کہہ رہا ہے وہ خیر کیا ہے اور حکمت کیا ہے، اس نقطوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں علماء کرام نے جو رائے دی ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اس سے پھر اس کا جو ہے مفہوم جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ حکمت کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک عملی دانش ہے جسے پریکٹیکل وزڈم کہتے ہیں، یعنی ایسا علم جو کہ رسوخ کی حد تک پہنچا ہوا ہو اور اس میں پختگی ہو، شعور کی پختگی ہو، قوت فیصلہ ہو، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ مناسب وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے، اور اسے یہ علم ہو کہ میں نے کون سی بات کب کہنی ہے، کہاں کہنی ہے، کس وقت کہنی ہے، کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، کون سا کام میں نے کرنا ہے، کون سا کام میں نے نہیں کرنا۔ تو یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ یہ ہمیں ملتا ہے قرآن پاک سے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا سراسر حکمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر سب سے بڑھ کر جس نے عمل کیا وہ کون ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بارے میں بھی مفسرین یہی بتاتے ہیں کہ سیرت طیبہ اور آپ کی جو سنت ہے وہ حکمت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو فرمایا اور جس کے اوپر عمل کیا وہ سراسر حکمت ہے، دانائی ہے، وزڈم ہے، دانش ہے۔ تو یہ ہے کہ جو بھی شخص قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے انداز کو اپنا لے گا، اپنے رویے کو اپنا لے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے خیر کثیر حاصل ہو جائے گی۔ اس سے ایک نقطہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں ہم نے صرف یہ پڑھ کے کہ یہ حکمت ہے، یہ سنت کے اوپر چلنا جو ہے وہ اس طرح سے حکمت حاصل ہو جاتی ہے، قرآن پاک کے ساتھ جڑنے سے حکمت حاصل ہو جاتی ہے، یہ ایک علمی باتیں ہیں اور یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ان باتوں سے ہم نے اپنے لیے عملی نکات نکالنے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو وہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک نبی بھیجا ہے جو لوگوں کو بر موقع آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندگی کے ایک پہلو میں رہنمائی نہیں کی بلکہ زندگی کے سارے پہلوؤں میں رہنمائی کی، اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنانا، اس کی تعلیم دینا، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس میں مطلب عقائد کا بیان بھی ہے، اس میں عبادات کا بیان بھی ہے، اس میں معاملات کا بیان بھی ہے، اس میں نبیوں کے قصے بھی ہیں، اس میں اچھے کاموں کے کرنے پر نوید بھی ہے، اس میں برے کام کرنے کے اوپر ڈراوے بھی ہیں، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ لوگوں کی شخصیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرنے سے بچایا ہے، انہیں جوڑا ہے، ان کے اندر اچھائی کو ڈالا ہے، برائی کو نکالا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت کی تعلیم اس طرح سے دی ہے۔ اب یہ ہے
کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیسے انسان کی زندگی پر آتے ہیں اگر وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا شروع کر دے، تو کس طرح سے اس کو حکمت مل جاتی ہے، کس طرح سے اس کو خیر کثیر مل جاتی ہے۔ تو وہ ایک میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ نا کسی بادشاہ نے نا ایک حکیم بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ اسے رکھیں، تو اس طرح سے اگر کچھ لوگوں کو علاج معالجے کی ضرورت ہوگی تو وہ اس حکیم کو دکھا لیں، یہ بہت اچھا حکیم ہے نا۔ تو 6 ماہ گزر گئے تو کوئی بھی نا مریض نہیں آیا نا اس حکیم کے پاس۔ اب وہ مریض جو تھا نا حکیم، وہ بڑا پریشان ہوا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر تو کوئی مریض آتا ہی نہیں ہے میرے پاس، تو اس طرح سے تو میں اپنا کام بھول جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی مریض آئے گا بھی نہیں۔ وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ، میں نے اپنے جو ساتھی ہیں ان کی اس طرح سے تربیت کی ہے کہ ہم لوگ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب ہمیں بھوک لگ جائے، اور اس وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب ابھی بھوک باقی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اور بھی ٹپس بتائے کہ جن کے کرنے سے انسان جو ہے وہ ہیلدی رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ تو یہ حکمت کی بات ہے نا، یہی مطلب اسی وزڈم کو، پریکٹیکل وزڈم کو، اس کو عملی دانش کہتے ہیں نا، اسی دانش کو انہوں نے برتا اپنی زندگیوں میں، پھر اس کے رزلٹ ملے۔ جو رزلٹ ہمیں نظر آتے ہیں نا، وہ اسی علم کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں برتا، تو اس کے پھر انہیں رزلٹ نظر آئے۔ وہ رزلٹ صرف جسمانی صحت کی حد تک نہیں تھے بلکہ وہ روحانی صحت کی حد تک بھی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی تھی کہ آپ صبح کے وقت اٹھیں، صبح کے وقت میں بہت برکت ہے۔ اور یہ ایک ذہن میں آتا ہے اس طرح سے نا، بڑی خوبصورت ایک بات آتی ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے، پو پڑتی ہے، کس طرح سے پرندے چہچہاتے ہیں، کس طرح سے صبح جو ہے ایک سانس لیتی ہے ہر چیز، اور یعنی یہ پودوں کا، ان درختوں کے سانس لینے کا عمل بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مطلب شام کے وقت تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، لیکن صبح کے وقت وہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں۔ تو اس وقت پھر بند کمروں میں بند پڑے رہنا جو ہے انسان کی بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ تو اس وقت صبح اٹھ کے انسان اپنے جو معمولات زندگی ہیں وہ اس کو مطلب وہ تازہ کرے، اپنے آپ کو اٹھے، نماز پڑھے صبح سے، اگر فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے تو چند نفل بھی وہ ادا کر سکتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھے، تھوڑا سا باہر چہل قدمی کے لیے جائے، آسمان کو دیکھے، سبزے کو دیکھے، اور صبح کے وقت میں بھی بڑی برکت ہے۔ اور وہ والی جو چیز ہے، جب صبح کے وقت اٹھ کے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے گا، عبادت کرے گا، تو اس کو کتنا بڑا فیض ملے گا نا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ اب 2-3 پوائنٹس تو ہمارے پاس آ گئے۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے تلقین فرمایا، تو اس سے کیا ہوا کہ مطلب بیمار جو ہے وہ انسان نہیں پڑتا اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ دوسرا یہ روحانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے کہ انسان جو ہے وہ شام کے وقت مطلب عشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب معمولات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز سے پہلے آپ سونا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیتے تھے تو پھر آپ یہ بہتر محسوس کرتے تھے کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں تاکہ آپ صبح کے وقت اٹھ سکیں۔ تو یہ بھی ہمیں اپنے معمولات زندگی میں شامل کرنا چاہیے تاکہ زندگی کے جو سارے چیلنجز ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں، ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ سب سے بڑی حکمت میں یہ سمجھتی ہوں، اور بھی علماء کرام نے بہت اس کے بارے میں نا بہت علمی نکات انہوں نے بیان کیے ہیں، بہت علمی مباحث ہیں، وہ میں ان چیزوں میں نہیں جا رہی۔ میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گی جو کہ ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں سمجھتی ہوں کہ انسان نہ چند چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور بضرور ہائی لائٹ کر لے، چند چیزوں کو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ انسان یہ سوچے، اور یہ میں کہتی ہوں اگر یہ والی چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں نا تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بہت برکت اور بہتری آئے گی۔ وہ کون سی چند چیزیں ہیں؟ وہ ہے کہ انسان اپنے وقت کا بہترین استعمال کرے۔ یہ بھی حکمت ہے نا کہ اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ نے سب امیروں کو، سب غریبوں کو 24 آورز دیے ہیں،
تو ان 24 آورز میں انسان اپنے اس ٹائم کا کیسے استعمال کرے، تو اس ٹائم کو تعمیری کاموں میں لگائے، خواہ دنیا کے اچھے کام کرے، دین کے اچھے کام کرے، کوئی پازیٹیو کام کرے، کوئی خیر خواہی کا کام کرے، تو اس وقت کو وہ ضائع نہ کرے. یہ بھی ایک حکمت ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان وسائل کو وہ بھی انسان بہترین انداز سے ان کو صرف کرے اور ان کو بھی وہ انسان ضائع نہ کرے. یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا، یعنی وقت کا بہترین استعمال کرے، وسائل کا بہترین استعمال کرے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں کہ ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہم اپنے وجود کی طرف غور کریں تو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، علم کی صورت میں دی ہیں اور کسی ہنر کی صورت میں دی ہیں، کوئی بولنے کی تھوڑی بہت اگر کوئی انسان کے اندر اہلیت ہے، کوئی لکھنے کی اہلیت ہے، جو بھی اس کے اندر ہے اس کو بھی وہ انسان جو ہے نا وہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے، وہ اپنی حد تک، جس حد تک وہ کر سکتا ہے اتنا وہ ضرور پازیٹیو جو ہے وہ سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی خیر کا کام کرے، اپنی صلاحیتوں سے کام لے کے نا. کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا علامہ ہی ہو کہ کوئی مطلب بہت پی ایچ ڈی ہو تو وہ کام کر سکتا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن وہ کام نہیں کر پاتے، وہ صرف اپنی ملازمت تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ انسان کو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو یوزفل ضرور ہونا چاہیے. یہ ہے اپنے آپ کو نا یوزفل انسان رکھے. تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکمت ہے. اور یہ والی جو حکمت ہے نا، یہ والے جو نکات میں نے کشید کیے ہیں یہ میرے اپنے کشید کیے ہوئے نکات نہیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں نے ڈرائیو کیے ہیں. کیونکہ اصل کام یہ ہے کہ ہم جب سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ایک تاریخی انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کی کہاں پیدائش ہوئی، وہ بھی جاننا انتہائی ضروری ہے، علم ہونا چاہیے اس کا بھی. پھر یہ ہے کہ آپ کے کون سجن تھے، کون دشمن تھے، کیسے آپ نے مقابلہ کیا دشمنوں کا، کیسے تھا. لیکن یہ والے پوائنٹ بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں سامنے رکھ کے کہ آپ کس طرح سے آپ نے زندگی گزاری، کس طرح سے آپ نے کتاب کی تعلیم دی، کس طرح سے اس کے اوپر عمل کیا، کس طرح سے آپ نے اپنوں کے ساتھ برتاؤ کیا، کس طرح دشمنوں کو معاف کر دیا، کس طرح مطلب آپ کی شخصیت کے جو نمایاں پہلو تھے اس میں کون سے پہلو جو تھے وہ بہت زیادہ نمایاں تھے. اور اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو ہم بغیر غلطی کیے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھی رضا حاصل ہوگی، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ ہمارا دین مکمل ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مسنون دعا آپ نے سکھائی ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں اس دعا کو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کہ دنیا ہماری خوبصورت ہوگی، اس میں بھلائیاں ہوں گی، اس میں کشادگی ہوگی، اس میں ہر طرح کی آسانیاں ہوں گی، تو پھر ہم آخرت کے کام بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اور دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ ہر وہ خیر جو تو میری طرف بھیجے تو میں اس کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، خیریت مانگے، عافیت مانگے. قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے ہم جوڑیں، سنت مطہرہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، کہ یہ حکمت کے خزانے ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دنائی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. میرے نظر میں تو یہی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے. اور میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم سب قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں نہیں ہوتی. یہ میں بالکل سمپل سی بات کر رہی ہوں، اس میں کوئی ایسی مطلب مشکل بات نہیں ہے. اور قرآن پاک کے ساتھ انسان کیسے جڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو. اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تلقین کی ہے کہ تم دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنے وجود پہ غور کرو، قرآن کی آیات پڑھو. تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی. جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی تو تمہارا دل کرے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھو. پھر جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھو گے تو کیا ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ اگر تم ایک بالشت اس کی طرف بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھے گا، اگر تم ایک ہاتھ بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بڑھے گا، اگر تم چل کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے تمہارا استقبال کرے گا۔ انسان کرے تو صحیح، کوشش تو کرے۔ تو بات صرف عمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، آپ خیریت اور عافیت سے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یا اللہ ہمیں رشد اور ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔